قابل قدر ناظرین، موٹیویشنل، انٹرٹینمنٹ، اہم واقعات، مشاہدات اور تجربات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل مثالی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ پریشان سا لڑکا جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ہماری طرف بڑھا دیا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا خود ہی دیکھ لیں۔ جیسے ہی ہم نے وہ لفافہ کھولا، اس کے اندر اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ ہم نے بڑی حیرانی سے کہا کہ یہ تو آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں پریشان ہوں کہ نہ میرا کہیں ٹیسٹ ہوا، نہ میرا کہیں انٹرویو ہوا، لیکن یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کہاں سے ایشو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے۔ یہ آپ کے موٹیویشن میں اضافہ کرے گی، آپ کی مایوسی کو دور کرے گی۔ دوستو، بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے یا ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جلد سے جلد ملازمت مل جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ملازمتیں کم ہیں، ملازمت ملتے ملتے کافی دیر لگ جاتی ہے، تو بچے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اکا دکا ویکنسیز ہوتی ہیں، بچہ اپلائی کرتا ہے، وہاں پہ ٹیسٹ یا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی کوئی اڈہاک بیسس پہ لوگ اپوائنٹ تھے، ان کو ہی انہوں نے ریگولر کر لیا۔ ظاہر ہے جو لوگ ان کے پاس پہلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دفتری روٹین سے بھی واقف کار ہو جاتے ہیں، دفتری کام کاج میں بھی ان کو تھوڑی بہت ہی مہارت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہر دفتر والے کی یا ہر افسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ پہلے ہی کام کر رہا ہے اس کو ہی موقع دیا جائے۔ یہ قصہ، یہ واقعہ ہمارے دوست خان صاحب نے ہمیں سنایا تھا۔ محلے کا ایک لڑکا جس کا دوست بھی ہمارے محکمے میں ہی تھا، ہمارے دفتر میں ہی تھا، اس کو ملنے آ جایا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہی آ جایا کرتا تھا کیونکہ فارغ تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ بیٹا یا بھائی، آپ کہیں نہ کہیں اپلائی کرو، تو آپ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تعلیم غالباً ایف اے تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑی جگہ پہ اپلائی کیا ہے۔ ہم نے کہا جی آپ اپلائی کرتے رہیں، آپ کا رزق یہاں کہیں بھی لکھا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا جی میں کیا کروں، جہاں کہیں بھی اپلائی کرتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو پہلے ہی انہوں نے بھرتی کیا ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ سارا دکھاوا ہوتا ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کوشش کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جاب مل جائے گی۔ لیکن وہ اتنا مایوس تھا کہ وہ کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ کہیں وہ اپلائی کرتا تھا۔ انہی دنوں ہمارے محکمہ میں اسامیاں آئیں، ہم نے اسے کہا کہ اپلائی کر دو، وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے کہوا کے اس کی اپلیکیشن وغیرہ تیار کروائی، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک پوسٹل آرڈر لگنا تھا، وہ پوسٹل آرڈر بھی اس کو لے کے دے دیا، اپلائی کر دیا اس کا۔ ایک عرصہ گزر گیا، پتہ چلا کہ جی وہ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کال لیٹر جاری ہونے والے ہیں، اور مختلف خبریں تھیں۔ یہ بھی خبر تھی کہ وہ جو محکمے کا وزیر ہے اس نے کچھ 200-300 لوگوں کی لسٹ محکمے کو بھیج دیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں سے ہی سلیکشن کرنی ہے، ان لوگوں میں سے ہی بھرتی کرنا ہے۔ یہ باتیں سن کے ہمیں بھی افسوس تو ہوا، مایوسی بھی ہوئی کہ اب یہ لڑکا ہمیں کہے گا کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ بھائی اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک سفارش یا رشوت نہ ہو تو بندہ کہیں پہ اپوائنٹمنٹ حاصل نہیں کر سکتا، کہیں پہ بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا۔ چلتے چلاتے پتہ چلا جی کہ حکومت ہی فارغ ہو گئی ہے۔ حکومت کو 58(2)B کے تحت گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ سوچا کہ لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی، اس بھرتی پروسیس کو جاری رکھا جائے۔ تو انٹرم گورنمنٹ تھی، انٹرم گورنمنٹ نے کوئی مداخلت نہیں کی بھرتیوں میں۔ انہوں نے سوچا کہ ٹیسٹ انٹرویو کا ایک لمبا پروسیس ہے، یہ بہت وقت لے گا، کیوں نہ ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن کے حساب سے ان کا میرٹ بنا لیا جائے۔ پہلے بھی ہوتا یہی تھا کہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے نمبر لگا کے اس کے بعد پھر ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ کے نمبر شامل کیے جاتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے کے سارے نمبر اکیڈمک کوالیفیکیشن کے حساب سے لگا کے میرٹ بنا دیا۔ اس میں سے جو لوگ میرٹ پر اوپر آ گئے اور جتنی ویکنسیاں تھیں ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے۔ یہ بچہ بھی میرٹ میں آ گیا اور اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کے گھر پہنچ گیا۔ تو جیسے ہی اس کے گھر میں اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچتا ہے
تو وہ بچہ اس کو دیکھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید میرے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے، کیونکہ سنا تھا کہ ابھی ٹیسٹ انٹرویو ہونے ہیں، تو ٹیسٹ انٹرویو ہوئے نہیں ہیں، مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے. تو وہ لے کے اپنے دوستوں کے پاس جنہوں نے اس سے اپلائی کروایا تھا وہ ان کو دکھانے کے لیے آ گیا. وہ پریشان اس لیے تھا کہ یہ لگتا ہے فیک ہے، یہ جھوٹ ہے. جیسے ہی ان دوستوں نے اسے دیکھا تو اسے کہا کہ یار دیکھو، تم کہتے تھے کہ نوکری بغیر سفارش اور رشوت کے نہیں ملتی، تو دیکھیں آپ کو ملازمت مل گئی ہے، نہ یہاں پہ کوئی سفارش چلی ہے، نہ یہاں پہ کوئی پیسہ چلا ہے. بلکہ ہم نے اسے مذاقاً کہا کہ اللہ پاک کسی کا کام سنوارنا چاہتا ہے یا کسی کو روزی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ حکومتیں بھی فارغ کرواتا ہے. ہم نے تو مذاق میں کہا وہ تو اتفاقاً ہو گیا تھا. ظاہر ہے اگر وہ حکومت قائم رہتی تو وہ وزیر کے جو لسٹ دی ہوئی تھی اس کے مطابق ہی بھرتیاں ہونی تھیں، تو یہ بچہ پھر بھی نہ بھرتی ہو سکتا. بچوں کو مایوس نہ ہونے دیں، انہیں کہیں کہ وہ یہاں کہیں ویکنسیاں آئیں، اپلائی کرتے رہیں، یہاں کہیں ان کا رزق ہے وہ ان کو ضرور ملے گا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.